ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے خلفائے راشدین۔ یہ اس سیریز کا چھٹا لیکچر ہے۔ تو آج ہم سیدنا فاروق اعظم کے موضوع پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، سیدنا فاروق اعظم ایک ایسے خلیفہ اور ایک عظیم انسان گزرے ہیں جن کی زندگی اور جن کے کارنامے لازوال اور بے مثال ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے فضائل اور ان کی عظمت اور مناقب کتنے بلند ہیں۔ حضور کی چند احادیث اور قرآن کریم کی چند آیت پیش کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کا اسلام لانا اور اسلام پر قائم رہنا اور ان کی طرف سے اسلام کو فروغ دینا، یہ علیحدہ علیحدہ عنوان ہیں۔ فاروق اعظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے، دعائے نبوت کا ثمر ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دعائے خلیل کا اثر ہے، اسی طرح فاروق اعظم اسلام میں حضور کی دعا کا ثمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کعبہ میں حضور کو مانگا تھا اور حضور نے بھی کعبہ میں فاروق اعظم کو مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کو مانگا وہ کئی پشتوں کے بعد ملا، اور جس کو رسول اللہ نے مانگا وہ اگلے دن مل گیا، اور کس حالت میں کہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میٹنگ ہوئی کہ حضور کو قتل کر دیا جائے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیا گیا، شمع رسالت کو گل نہ کر دیا گیا، تو پورا مکہ حضور کا صحابی بن جائے گا۔ بڑے بڑے سردار قریشیوں کے جو خانہ کعبہ میں شریک ہوئے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جائے، یا نبی کو قتل کر دیا جائے، یا نبی کو گرفتار کیا جائے، یہ فیصلہ ہوا کون شہید کرے۔ کسی کی جرت نہ ہوئی۔ فاروق اعظم اس وقت فاروق اعظم نہ تھے بلکہ عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں، میں جا کر شہید کرتا ہوں۔ ادھر فاروق اعظم حضور کے قتل کا وعدہ کر رہے ہیں، اور عین اسی وقت کعبے میں اللہ کا پیغمبر دعا کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ میں دعا مانگی۔ کیا فرمایا؟ کشور رسالت نے کعبہ میں ایک دعا مانگی، اور اس دعا میں حضور نے فرمایا، اے اللہ، اگر تو اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام سر بلند ہو، اسلام کا نام پوری کائنات میں پہنچے، اسلام صرف مکے کی بستی اور مدینے کے صحراؤں تک نہ رہے، بلکہ اسلام مدینے سے نکل کر کیسر و کسرا کے درباروں تک پہنچے، اے اللہ، اگر تو چاہتا ہے کہ اسلام پوری دنیا میں سر بلند ہو تو میری ایک درخواست ہے۔ پیغمبر نے درخواست کی ہے، اور درخواست اس رب کے سامنے کی ہے جو درخواست پوری کر سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے ایک چیز مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیز نبی کو عطا کر دی ہے۔ مانگنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ اگر اسی پر غور کریں تو فاروق اعظم کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ مانگنے والا کون ہے اور دینے والا کون ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سارے فضائل ایک طرف۔ میں نے مورکہ میں ایک حدیث پڑھی، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں حیران ہو گیا، عمر کو اللہ نے کتنی فضیلت دی ہے۔ حضرت عمارہ بن یاسر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری درخواست ہے کہ میرے سامنے عمر فاروق کے فضائل بیان کریں۔ یہ کس نے کہا؟ عمارہ بن یاسر نے، وہ غمار جس کے والد کو ظلم تشدد کر کے شہید کر دیا گیا، اور وہ عمار جس کو اسلام کے لیے اذیتیں دے دے کر شہید کیا گیا،
جس کی اماں سمیہ کے ٹکڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل کر ان کے گھر آئے۔ فرمایا اے یاسر کی اولاد، تمہیں مبارک دیتا ہوں اس انعام کی جو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ نے جنت میں تمہارے لیے بنایا ہے۔ اس انعام کی مبارک دینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے۔ وہ عمار ابن یاسر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتیں بیان کریں۔ میں فاروق اعظم کی فضیلت سننا چاہتا ہوں۔ ایک طرف یہ فضیلت ہے اور فضیلت سے پہلے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانگ چکا تھا۔ پیغمبر نے پوری زندگی میں نام لے کر کسی کو مانگا، وہ عمر خطاب ہے۔ مجھے یہ دے دو یا اللہ مجھے عمر دے دو۔ بازار سے تم سودا خریدتے ہو اور سودا میں برتن ہیں، 100 قسم کے برتن ہیں یا ایک ہی قسم کے برتن ہیں، اس میں سے تم ایک کا انتخاب کرتے ہو۔ پنکھے ہیں، ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، کپڑا ہے، ایک جگہ، اور تمہاری خواہش ہے کہ میری خریدی ہوئی چیز کو ہر آدمی پسند کرے، ہر آدمی کہے کہ تو جو چیز لایا ہے بہت اچھی ہے، خالص ہے۔ بازار سے آپ گوشت خرید کر لے جائیں، آپ کی بیوی کہے آپ نے اچھا گوشت نہیں خریدا، تمہیں غصہ آ جائے گا۔ تم کہتے ہو کہ اچھا میں اب نہیں خریدتا، تمہیں میری لائی ہوئی چیز پسند نہیں آتی۔ کپڑا خرید کر لے جاتے ہو تو تمہاری بیوی کہتی ہے کہ یہ کیا کپڑا لائے ہو، اس پر تو بھور آ جائے گا۔ تم کہتے ہو کہ اچھا میں آئندہ نہیں خریدتا۔ تو تمہاری بات ہے کہ جو چیز تم خریدو اس کو کوئی برا نہ کہے، یہ فطری بات ہے۔ تم اتنے سیانے اور دانا ہو کہ ہر چیز تم خریدو اس پر تنقید برداشت نہ کرو، اور جو چیز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریدے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگے، اور اس ذات سے مانگے جو ہر چیز سے واقف ہے، اگر وہ بری چیز ہو تو اللہ اپنے محمد کو کبھی نہ دیتا، اگر اس میں کوئی نقص ہو تو وہ اپنے پیغمبر کو کبھی نہ دے، اگر وہ عیب دار چیز ہو تو وہ اپنے نبی کو کبھی نہ دے۔ دینے والا تو دیکھو اور مانگنے والا تو دیکھو، پہلے مثال تو گزر چکی ہے۔ پیغمبر نے خدا سے کچھ چیزیں مانگی، خدا نے نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ وہ چیزیں مفید نہ تھی۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ نبی کو نہیں پتا ہوتا کہ آئندہ اس کا رزلٹ کیا ملے گا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے، جو دینے والا ہے وہ تو جانتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا بیٹا مانگا، اللہ نے نہیں دیا۔ نوح نے بیٹا مانگا اور کیا کہا؟ یہ میری آل ہے، میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس کو تیری آل سے خارج کر دیا ہے۔ پیغمبر رو کر کہے، ہاتھ اٹھائے پیغمبر نے کہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا کلمہ سے سنوار دے، میرا بیٹا تو توحید کے زیور سے سنوار دے، آراستہ کر دے، میرا بیٹا میرے دین میں داخل کر دے۔ ہاتھ نبوت کے خالی لٹا دیے اور کہا کہ یہ تیرا بیٹا تیرے لیے مفید نہیں ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ہیں جس نے کعبہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تھا۔ وہ نبی جس نے تعمیر کعبہ کی، بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی، بچے کو جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا تو کامیاب ہوا، آگ میں چھلانگ لگانے کا حکم ہوا تو کامیاب ہوا۔ جب اس پیغمبر نے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے نبوت کے ہاتھ خالی لٹا دیے اور کہا یہ باپ تیرے لیے مفید نہیں ہے، یہ بت پرست بھی ہے، بت فروش بھی ہے، بت ساز بھی ہے۔ تیرا باپ ہے تو نے اس کے گھر میں جنم لیا ہے،
تیری پرورش اس کے گھر میں ہوئی ہے، لیکن میں تیری دعا قبول نہیں کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹا مانگا، اللہ نے نہیں دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ مانگا، اللہ نے نہیں دیا۔ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چچا مانگا تو اللہ نے آیت اتار دی، تیرا چچا ہدایت نہیں پا سکتا، ہدایت میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں۔ پھر اسی کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ خالی نہیں لٹائے، پہلے ہی دن عمر پیغمبر کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے، سر بلند کرنا چاہتا ہے، اسلام کو مجھے عمر دے دے، اور جب تو مجھے عمر دے گا پھر دیکھے گا نہ کیسر رہے گا نہ کسرا رہے گا، پھر رہا کیسر و کسرا نہیں، لیکن عمر مجھے دے دے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شوکت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ستوت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہب، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دبدبا کیسا تھا۔ میرے بھائیوں دوستو، حضور کی ایک بیوی حضرت سلمہ ہیں۔ عرب آٹے کا ایک خزیرہ بناتے تھے، وہ کھانے کے لیے بھی ہوتا تھا، اور عورتیں کبھی کبھی اپنا چہرہ صاف کرنے کے لیے اس کو چہرے پر لگا لیتی تھی۔ ام سلمہ نے خزیرہ بنایا کھانے کے لیے، تو انہوں نے وہ خزیرہ حضرت زینب کے منہ پر مل دیا۔ حضرت زینب نے شکایت کی کہ ام سلمہ نے خزیرہ میرے منہ پر ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دوسرا خزیرہ پڑا ہے تو ان کے منہ پر مل لے۔ تو دوسری بیوی نے ان کے چہرے پر مل دیا۔ اب دونوں کے چہرے پر خزیرہ ملا ہوا ہے۔ اس وقت تک پردے کی آیتیں نہیں اتری تھی۔ دیکھا کہ سامنے سے فاروق اعظم آ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ منہ دھو لو، کہیں عمر ناراض نہ ہو جائے۔ یہ بھی کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ حضور نے حضرت عمر نے عمرے کی اجازت مانگی کہ مجھے عمرے کی اجازت دیں۔ حضور نے اجازت دے کر ایک لفظ کہا، وہ بھی کسی صحابی کے لیے نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا، اپنی دعا میں مجھے بھول نہ جانا۔ یہ بھی حضرت عمر کے لیے کہا، عمر تو مجھے اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا۔ عمر کے لیے، جاؤ میرے لیے دعا کرنا۔ کس نے کہا؟ محمد نے کہا عمر سے کہ میرے لیے دعا کر۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمار ابن یاسر نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ عمر کے فضائل بیان فرمائے، میری خواہش ہے کہ میں اپنے پیغمبر سے عمر کے فضائل سنوں۔ آگے سے جواب میں حضور نے ایک بات فرمائی تو بظاہر فضائل میں سے تو نہیں ہے، لیکن فضیلتوں کی انتہا نہیں چھوڑی۔ حضور نے فرمایا، عمار جو سوال تو نے مجھ سے کیا تھا، یہی سوال میں نے جبریل امین علیہ السلام سے کیا تھا۔ حضرت عمار نے فرمایا، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرت عمر کے فضائل بیان کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ عمار تو نے مجھ سے وہ سوال کیا کہ جو جبریل سے میں نے کیا۔ عمر کے فضائل بیان کرو تو جبریل نے جواب دیا، وہی جواب میں دیتا ہوں۔ جبریل کا جواب سنو۔ جبریل امین نے فرمایا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم عمر کی فضیلت پوچھتے ہو؟ اگر نوح کی عمر 950 سال کے برابر میں 950 سال تک تمہارے سامنے عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں، تب بھی عمر کی فضیلت بیان نہیں ہو۔ اور حضرت نوح کی دعا بھی ابن حجر نے نقل کی ہے کہ حضرت نوح فرماتے تھے، جب میں کشتی بناتا ہوں اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ طوفان سے بچنے کے لیے، تو رات کو زمین کا کیڑا کشتی کا ایک حصہ کھا جاتا تھا۔ کشتی بناتے اور کیڑا کھا جاتا، صبح کو کشتی غائب،
میں نے کئی دنوں کے بعد اللہ سے درخواست کی، اے اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، لیکن کشتی کیڑا کھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کشتی پر میری مخلوق کے اکابر کا نام لکھو، کیڑا نہیں کھائے گا۔ تو حضرت نوح نے عرض کیا کہ آپ کی مخلوق کے اکابر کون ہیں؟ تو اللہ نے 5 آدمیوں کا نام لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام کشتی پر لکھو تو کیڑا قریب بھی نہیں آئے گا۔ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ خلفائے راشدین کا ذکر پہلی ہر کتاب میں موجود ہے اور قرآن میں ایک لفظ ہے۔ ان خلفاء کا ذکر تورات میں بھی آ چکا ہے، انجیل میں بھی آ چکا ہے، اس پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ عمر فاروق کی فضیلت کتنی ہے اور اس کے زمن میں کتنی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عمر کو محمد نے مانگا ہے اور کس دعا سے مانگا ہے؟ میں نے واقعہ آپ کو سنایا کہ ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں فیصلے کے مطابق کہ حضور کو شہید کر دیا جائے، کوئی آدمی یہ ذمہ داری نہیں لیتا۔ عمر نے کہا یہ ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں حضور کو نعوذ باللہ قتل کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن تلوار لے کر رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر نے جواب دیا، نعیم رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر لینے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ تلوار میرے پاس ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے لوگ ڈرتے تھے۔ عمر بہادر تھا، سر لینے جا رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ سر لینے کیا جا رہے ہو، بلکہ سر دینے جا رہے ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سر لینے کے لیے جانا سر دینے کی تمہید تھا، ایسی تمہید تو دنیا میں کبھی نہیں آئی کہ سر لینے کے لیے جائے اور سر دے کر آئے۔ تو نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم محمد کا سر لینے جا رہے ہو، اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ اسی محمد کا کلمہ پڑھ چکی ہے، وہ تمہارے بہنوئی سعید ابن زید وہ بھی کلمہ پڑھ چکے ہیں، تم محمد کا سر لینے کے لیے جا رہے ہو، پہلے جا کر اپنے گھر کی تو خبر لو۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میرے گھر میں اسلام، میرے گھر میں محمد مصطفیٰ کا دین آ گیا، یہ کیسے ہوا؟ گھر آئے، سر لینے کے لیے جانے والا واپس آ گیا، راستے سے دروازہ کھٹکھٹایا بہن کا، تو دروازے سے آواز آ رہی ہے قرآن پاک کی۔ اب قرآن فاروق کے کانوں سے ٹکرایا تو شرک کا محل ٹوٹ گیا، ایک لفظ سے اندر آئے، بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی آئے، ان کو مارا، سعید تجھے کیا ہو گیا، تو نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ سعید کو مارا تو وہ بے ہوش ہو گئے، بہن بے ہوش ہو گئی، جب ہوش آیا تو وہی قرآن کی صدا عمر فاروق نے فرمایا، فاطمہ کیا ہوا؟ فاطمہ نے جواب میں کہا، جس باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی کا خون میری رگوں میں ہے، تو مار مار کر تھک جائے گا، میں مار کھا کر نہیں تھکوں گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ وہ بہن کہ جو ساری زندگی بھائی کے پاؤں چاٹتی تھی میرے سامنے کھڑی ہو گئی، وہ کون سی قوت اور طاقت ہے، میری بہن میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ حضرت عمر نے کہا وہ قرآن سناؤ، جب کہا قرآن سناؤ تو بہن نے کہا کہ تو پلیت ہے، غسل کر، تیرا جسم پاک نہیں۔ عمر نے غسل کیا۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کون سی سورت پڑھی؟ سورت طٰہٰ۔ جب سیدہ فاطمہ بنت خطاب نے سورت شروع کی تو عمر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکل پڑا، کفر شرک کے جراثیم آنکھوں کے راستے پانی بند کر چھم چھم برس پڑے، اور فرمایا کہ مجھے بھی
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے جا کر کلمہ پڑھا دے۔ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، بات اس دعا کی ہے۔ حضرت فاطمہ سیدنا عمر کو لے کر حضور کے دروازے پر پہنچی۔ حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، حضور تشریف فرما ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہیں۔ حضور حمزہ اور دوسرے صحابہ نے دور سے کہا کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ عمر آ رہا ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا ارادہ ٹھیک ہوا تو استقبال کریں گے، ورنہ اس تلوار سے میں عمر کا سر قلم کر دوں گا۔ عمر کس ارادے سے آیا؟ حضرت عمر آئے اور آ کر نبوت کے پاس سر جھکا دیا، اور کسی نے بتایا کہ عمر تلوار لے کر میرا سر قلم کرنے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر تم سر لینے آ رہے تھے، کہاں اب عمر سر دینے آ رہا ہے۔ حضور مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں بڑا گناہگار ہوں، میں سر لینے کے ارادے سے چلا تھا، میری یہ غلطی کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا جب سچے دل سے تو اسلام کے دامن میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔